اب ہم ذکر کریں گے طبیعیات یعنی فزکس کا۔ کئی سال پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹومزم، اور چند صدی پہلے گریکس، خاص طور پر ڈیموکریٹس، انہوں نے یہ ایٹومزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا اور کہا کہ مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم یعنی ذرہ، اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج سائنس یہ مانتی ہے کہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران میں۔ قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے، اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں۔ سر برنارڈ پیلسی نے سب سے پہلے پانی کے چکر کے بارے میں ذکر کیا سن 1580 میں، اور سائنس میں لکھا ہے پانی سمندر سے بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، جڑ کر بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے، اور یہ پانی نہر بن کر، سٹریم بن کر، لیک بن کر پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور پانی کا چکر مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے، اور زمین جس میں کریکس ہیں اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پانی کے چکر کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے ارضیات کے بارے میں یعنی جیولوجی کے بارے میں۔ آج ماہرین ارضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس یعنی نصف قطر جو کہ تقریباً 3750 میل ہے، جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ گرم سیال ہے، لیکوڈ ہے، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی، لیکن اوپر کا حصہ سولڈ ہے۔ زمین کی سطح ارتھ کرسٹ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم، اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائے گی۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک فولڈنگ فینامنا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کو استحکام ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ سبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے زمین بچھائی اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا۔ اوتاد عربی زبان میں کہتے ہیں کھونٹے کو۔ پہاڑ کا اوپری حصہ کھونٹے جیسا ہے، میخوں جیسا، ٹینٹ پیک جیسا، تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے اور زمین کو استحکام دیتا ہے۔ سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے۔ تذکرہ کرتے ہیں ایک کتاب کا جس کو جیولوجی ارضیات کی گائیڈ مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ارتھ زمین۔ اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو USA کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں پہاڑ کی جڑ زمین کے نیچے ہے، اور لکھتے ہیں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو استحکام دینا۔ اور قرآن مجید میں ہو بہو ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جما کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ اب ہم بات کریں گے علم بحر کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 قسم کے پانی بنائے، ایک پینے والا اور میٹھا، ایک کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برج بنایا بنا دکھنے والا، ایک پردہ۔ اور پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برج ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ سائنسدان نے کہا کہ آج ہم جانتے ہیں جب بھی کھارا پانی میٹھے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، آپس میں ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا۔ سب سے بہترین مثال جو ہے وہ ہے ساؤتھ افریقہ میں ان دا سڈن پارٹ ان دا کیپ ایریا۔ دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، اور دونوں پانی کا رنگ الگ ہے، اور یہ مثال مصر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں علم حیاتیات بائیولوجی کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ آج سائنس کو ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جاندار چیز
چیز میں سیل ہے، بیسک پارٹ ہے، سائٹوپلازم جس میں 80% پانی ہے، اور ہر لیونگ آرگنزم میں 50 سے 90% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45، ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا، اور اس کے علاوہ ذکر ہے ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا۔ اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا یعنی باٹنی۔ ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مذکر اور مؤنث۔ حال ہی میں جب سائنس نے ترقی کی ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2، اور اس کے علاوہ ذکر ہے ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی یعنی فینامنا آف الیکٹریسٹی، اس میں جوڑے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹو، پروٹون اور الیکٹران۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36، ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوئی ہے، ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے۔